وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ اس پہ اگر غور کریں انسان کا دل جھوم جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں شہداء کے جتنے فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلت شہداء کی اس جملے میں اگر اس پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ بسا اوقات صرف اس لیے کافروں کو غلبہ دے دیتے ہیں، صرف اس لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو شہید کرانا چاہتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ کے بعض لوگ اتنے پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ دنیا میں رہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص ان کے لیے ایک مہمان خانہ ہے، خاص اکرام ہے اللہ رب العزت ان کے لیے بنایا کہ ہر وقت انہیں اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کی اجازت ہے، اور ہر وقت انہیں جہاں وہ چاہیں گھومے پھریں اور اس میں رہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندے وہاں جائیں، اللہ تعالیٰ اس لیے صرف کافروں کو غلبہ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں شہداء اللہ کے کتنے پیارے ہیں، حالانکہ کافروں سے اللہ کو کوئی محبت نہیں، کافر تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کافر کو وقتی طور پر خوش کر دیتے، کس لیے؟ تاکہ اپنے دوستوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ سبحان اللہ، سوچیں تو صحیح، شہید کا کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا بندہ، چنا ہوا بندہ، زمین پر چلنے والے کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ کافر کو غلبہ دے دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کو مارو تاکہ یہ میرے پاس آئے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، بھی احد والے 70 لوگ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھے کہ وہاں سید الشہداء زمین پر شہداء وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور ان کا سردار ابھی زمین پر تھا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غلبہ دے دیا کہ شہداء کا سردار جنت پہنچاؤ جلدی، اور شہداء کے سردار حضرت حمزہ وہاں پہنچ گئے، اور کتنے شہداء وہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کفار کو کبھی تسلط دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو شہادت کے مقام پر فائز کر کے اپنے پاس بلانا چاہتے۔ جہاد کا نتیجہ نہیں نکل رہا، جہاد کا نتیجہ نہیں نکل رہا، میرے اور آپ کے حق میں نہیں نکل رہا نا۔ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان سے پوچھیں ان کو کتنی بڑی خوشی مل رہی ہے، اور ان کے لیے کیسا جنت کا بازار سجا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے تو جہاد کا سب سے بڑا نتیجہ نکل رہا ہے۔ ان کو جہاد میں چاہیے یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے ہاتھوں شہید کرا دیا، اور وہ جنت میں کافروں کو کتنی خوشی ملتی ہے، کوئی ایسا نامور مجاہد شہید ہو جائے، کتنے کتنے دن چیخ چیخ کر پاگل ہو رہے ہوتے، پاگل، فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا، فلاں کو ہم نے خون کے آنسو رلا دیے، اور فلاں کی ہم نے کمر توڑ دی، خوشی سے بے قابو ہو رہے ہوتے، کپڑوں سے باہر ہو رہے ہوتے، حالانکہ اس میں اصل خوشی کس کی ہے؟ اللہ کے اس بندے کی جو شہید ہو کے جنت میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کھیل دے دیا، چوسنی پکڑا دی کہ 2-4 دن چوس لو، خوش ہو جاؤ تم بھی، کہ دنیا میں تمہیں بھی کوئی خوشی ملی۔ لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کا وہ بندہ جو یہاں ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائے۔ شہید کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بلاتے ہیں اپنے پاس خود، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے رہے۔ سوچیں ہم اپنے لوگوں کو شہید ہونے سے روکتے ہیں کہ ہمارے بچے شہید نہ ہو جائیں، فلاں چلا جائے گا تو اس سے بہت پیار ہے، یہ شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، ماں اس کو روک رہی ہے کہ یہ اللہ کے پاس نہ جائے، اچھی بات ہے، بھائی اس کو روک رہے ہیں، اس کے ماموں چچا اس کو روک رہے ہیں، خاندان اس کو روک رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے اللہ، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے پاس ہے، اچھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ اس لیے جو خود جانا چاہتا ہو جہاد میں اور شہید ہونا چاہتا ہو، اسے روکنے کا گناہ تو کوئی بھی نہ کیا کرے، یاد رکھیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ، اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان حائل ہونے والی بات ہے۔ اس لیے اپنے دل پر جیسی بھی چھری چلے، کتنا بھی پیارا ہو، جو بھی ہو، خود جا کے چھوڑ کے آنا چاہیے کہ اس کی خوشی، اس میں اولاد کی خوشی کے لیے ماں باپ کیا کچھ کرتے ہیں۔ کوئی کہیں شادی کا کہہ دے تو پیچھے پڑ جائیں گے بھی اس کی وہیں شادی کرانی ہے، کسی کو کوئی دنیا کوئی چیز چاہیے، قرض تک لے کے اس کو دے دیتے ہیں، خود اپنے اوپر تکلیف اور پریشانی کہ بچہ ہمارا خوش ہو جائے۔ اب ایک ماں کا بچہ خوش اس میں ہے بیچارہ، وہ اس میں خوش ہونا چاہتا ہے کہ میں بس اللہ کے پاس چلا جاؤں، میری خوشی اس میں، تو ماں کہتی ہے تجھے یہ خوشی نہیں دوں گی، یہ دنیا میں یہ فضول چیزیں لے لو، یہ موبائل لے لو، موٹر سائیکل لے لو، فلاں لے لو، تو اس کے لیے ماں اپنا زیور بیچ دے گی۔ وہ بچہ ماں سے رو رہا ہے بیچارہ کہ اماں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دو، نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، اچھا ہے یہ غلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی یہ کہہ رہے ہیں شہید ہونا چاہتا ہوں، اس کو اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، وہ ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب اس پر پڑی ہے تو اس کے دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں حائل ہونے کا گناہ نہ کیا کریں کوئی بھی۔